بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیٹ کے درد میں الٹا لیٹ کر کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ لسی اور چائے کٹی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ بارش والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوگے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ داڑھی میں بار بار کنگھی کرنے سے داڑھی کے بال گنے رہتے ہیں۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے یا کوئی کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائے، چہرہ ایسا چمک اٹھے گا کہ کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد کے لیے سر اور داڑھی کے بالوں میں اور خواتین کے لیے سر کے بالوں میں سیاہ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا حجاب لگانا جائز ہے، لیکن خالص کالے رنگ کا حجاب لگانا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت اور سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوگے جو سیاہ حجاب لگائیں گے جیسے کبوتر کا سینہ، ان لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ ناظرین، دوپہر کو قیلولہ کرنے یعنی تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جائے، ایسے عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ سیب دل کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو انگور زیادہ کھایا کرو۔ حافظے کو بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے لے اور نہار منہ کھائے۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے بادام کا تیل میں وٹامن اے اور بی پایا جاتا ہے، جسے چہرے پر لگانے سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس تیل سے آپ اپنے چہرے پر رات کو مساج کریں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر چہرہ نارمل طریقے سے دھو لیں، اس سے چہرے کی چمک واپس لوٹ آئے گی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو، ان کو چاہیے کہ تازہ کیرے کا رس خوب استعمال کریں۔ اگر کسی کو لکوا یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونڈ شہد میں ملا کر مریض کو دن میں 4 بار دیں۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں، ان کے بال بہت زیادہ جڑتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں، ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چاٹنے سے انہیں دانت نکالنے میں تکلیف نہ ہوگی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ کیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی یا لوہے کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ کان کا درد انتہائی تکلیف دہ اور ہر گھر کا عام مسئلہ ہے، خصوصاً بچوں کے ساتھ۔ کان کے درد میں آپ بادام کا تیل نیم گرم کر کے 2 قطرے ڈال سکتے ہیں، یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ لیمو کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ شملہ مرچ کو سلاد میں استعمال کرنے سے سلاد مزیدار بن جاتی ہے۔ نیم کے تازہ پتے چبانے سے بدن کی جلد تر تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلوویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں ہوتے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی نہایت فائدہ مند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانسز اتنے کم ہوں گے۔ ناظرین، ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے، جو کہ روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔
ऊँटनी की चर्बी हड्डियों को मजबूत कर देती है। ज्यादा गोभी खाने से कभी जिल नहीं लटकेगी। ख्वाब में आसमान में उड़ते देखना बुलंद मर्तबा और खुशी मिलने की दलील है। नारियल के इस्तेमाल से बदन मोटा होता है। नारियल को मिश्री के साथ निहार खाने से आंखों की बीनाई तेज हो जाती है और ये पेट की कीड़ों को खत्म करता है। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां मजबूत होने के बजाय हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एलोवेरा के पौधे को कच्चा काट कर खाने से 100 साल तक भी मैदा खराब नहीं होता। रोगन बादाम फट्टों के दर्द और खिंचाव के लिए बेहतरीन है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लगने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है और कील मुहासों से निजात दिलाता है। रोगन बादाम बच्चों की दिल की सेहत और हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। याद रहे, जब हम गहरी और भरपूर नींद लेते हैं तो हमारे जिस्म से एक मखसूस हार्मोन का इखराज होता है जो खाने पीने की तलब कम कर देता है। अगर उस हार्मोन के इखराज में मुदाखलत या रुकावट हो जाए तो हम बहुत जल्द भूख महसूस करने लगते हैं। सो जब रात की नींद पूरी न हो तो बेशतर अफराद बार बार कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, जिसका हमियाजा मोटापे की सूरत में भी भुगतना पड़ता है। लिहाजा खुद को तवाना और चुस्त रखने के लिए रात में मुतवातिर 7 घंटे तक सोया जाए। जर्मन साइंसदानों का दावा है कि नींद की कमी किसी भी आम फर्द को मोटा, अहमक और बीमार कर सकती है। उस रिसर्च के मुताबिक नींद की कमी से बराह रास्त याददाश्त पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं जो मुख्तलिफ हमाकतों की वजह बन जाते हैं। नेस अगर देर तक जागना और कम नींद आदत बन जाए तो दिल, दोहराने होन, मैदे, अंतड़ियों के अफ़आल भी आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होने लगते हैं। नाज़रीन, ज्यादा शैम्पू के इस्तेमाल से बाल रोगे हो जाते हैं और बालों की कुदरती चमक भी खत्म होती है। जो रोजाना सुबह 1 टमाटर रोटी के साथ खा ले उसके बाल 60 साल तक सफेद नहीं होते। टमाटर हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रोजाना नीम गर्म पानी पीने का मामूल बना लो, जिस्म से तमाम बीमारियां भाग जाएगी। पाँव पर तेल की मालिश करने वाले इंसान बहुत कम बीमार होता है। जो लोग दही इस्तेमाल करते हैं उनको कभी इन्फेक्शन नहीं होता। दही के साथ स्पोल का छिलका इस्तेमाल करने से मैदा हर किस्म की बीमारियों से पाक रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोजमर्रा की बुनियाद पर अपने ग़िज़ा में बादाम के तेल का इस्तेमाल करते हैं उनके वजन में नुमाया कमी आती है बनिस्बत उन लोगों के जो उसका इस्तेमाल नहीं करते। नाज़रीन, नाप में जैतून का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती और काहिलियों को दूर करता है। नजर को तलवार से भी तेज करता है। फालसे की लकड़ी की मसवाक बनाकर दांतों पर लगाओ। सारा दिन मुंह से खुशबू आती रहेगी, बदबू आना बंद हो जाएगी। सफेद नमक की जगह काला नमक इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। बाहर चीनी की चाय पियोगे तो चाय नुकसान नहीं करेगी और शुगर के मरीज लोग भी चीनी की बाहर चाय पी सकते हैं। खाली पेट नहाने वाले इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। नाजरीन, करेला शुगर के लिए इंतहाई फायदेमंद सब्जी है। रोजाना 1 चम्मच करेले का रस शुगर को कम कर देता है। ऊंट का गोश्त खाने से कुव्वत बा में इजाफा होता है। औरत अगर दूध में लेमू का अर्क मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर लगाए तो चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। चमड़े की जूते या चप्पलों को फालिश के बाद अगर थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया जाए तो चमक जाते हैं। अरबों में कदीम जमाने से एक नुस्खा गिरते बालों के लिए यह राइज है कि वो काले जीरे को हल्की आंच पर इस हद तक पकाते हैं कि वो जलकर बरबरा हो जाता है। फिर उसमें जैतून का तेल शामिल करके उसे एक बोतल में जमा कर लेते हैं और बालों में लगाकर खूब अच्छी तरह मसाज करने के बाद उसे कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। यह नुस्खा गंजफन के लिए बेमिसाल तस्वर किया जाता है और उसके मुसलसल इस्तेमाल से नए बाल भी निकलने लगते हैं। नाजरीन, अगर आपको बिरयानी जल्दी बनानी हो तो चावलों को उबाल कर रख ले और कोरमा बना ले। जिस चीज का भी चाहिए, मिसाल के तौर पर चिकन, बीफ, मटन, मटर, आलू वगैरह। जब मेहमान आ जाए तो फ्रिज में से उबले हुए चावलों को निकाले और कोरमे की तह लगाकर दम दे। इस तरह 10 से 15 मिनट में बिरयानी तैयार हो जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी भी चीज को डीप फ्राई करना हो तो कड़ाही में तेल कम डालने से कम लगेगा,
لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ ڈیپ فرائی کرنے کے لیے پکوان تیل یا گھی کو کڑاہی میں کم لیں گے تو اس سے تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ ناظرین، سال میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو 2 عدد لیموں کا رس ڈال دیں، مرچیں کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ ناظرین، کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا ڈبہ پھٹ جائے تو اسے ٹائرے سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجیے، ڈبہ دور ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ اگر آپ روٹی بناتے ہیں گھر میں یا باہر کہیں بھی تو آپ آٹا گوندتے وقت تھوڑا سا آئل یا گھی ڈال دیا کریں، اس سے آپ کی روٹی بہت دیر تک سوکھتی نہیں ہے اور نہیں سخت ہوتی ہے اور نرم بھی رہتی ہے کافی دیر تک۔ بہت سے لوگ بازار سے مرغی کا بنا ہوا گوشت خرید لیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مرغی کو ذبح بھی کیا گیا ہے یا نہیں، یا مرے ہوئے مرغی کا گوشت ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ زندہ مرغی کو وزن کروا کر خرید لیں اور اپنے سامنے اس کا گوشت بنوائیں، پھر فریج میں فریز کر لیں۔ چھوٹی چھوٹی تیلیاں بنا لیں، بریانی کا گوشت الگ، بون لیس گوشت الگ۔ اس سے آپ کو تازہ گوشت مل جائے گا اور حلال بھی انشاءاللہ۔ کیا آپ کے گھر میں فریج یا فریزر ہیں تو اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یقیناً غذائی اشیاء کو منجمد کرنے کے لیے، تاکہ وہ جلد خراب نہ ہو سکے۔ تاہم ایسا کرتے ہوئے آپ بہت کچھ سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، فریزر کی مدد سے آپ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس کا آپ نے ہو سکتا ہے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ فریزر میں جینس کو بغیر پانی کے صاف کریں۔ جینس کے پتلونوں کو دھونا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ان کے نہ سکڑنے کی بھی ضمانت نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں جب جینس میں پہننے کی وجہ سے بو پیدا ہو جائے تو اسے ایک کینوس بیگ میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ ٹھنڈا درجہ حرارت جلدی خلیات سے پتلون میں منتقل ہونے والے ان بیکٹیریا کو ختم کر دے گا جو بو کا باعث بنتے ہیں۔ سیل لفافے کو کھولیں۔ کسی سیل بند لفافے کو بغیر کچھ پاڑے کھولنا چاہتے ہیں تو اسے ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں، پھر اسے باہر نکالیں اور فوری طور پر چھری سے اسے کھول لیں۔ ایک بار جب لفافے تک کمرے کا درجہ حرارت پہنچ جائے گا تو اس کی سیل دوبارہ ریسٹ ہو جائے گی۔ ناظرین، پلاسٹک کی ریپنگ کو آسان بنائیں۔ اگر پلاسٹک ریپنگ کی شیٹ کسی جگہ پھنس گئی ہے تو اسے کچھ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ مشین کی ٹھنڈک اس کے چپکنے کی صلاحیت کم کر دے گی اور اس کو اتارنا آسان ہو جائے گا۔ تاہم کچھ منٹ تک ہی ٹھنڈا کریں ورنہ پلاسٹک کہیں بھی چپک نہیں سکے گا۔ فریزر میں بیجوں کو محفوظ کریں۔ اگر آپ کو باغبانی کا شوق ہے اور کافی مقدار میں بیج موجود ہیں تو ان کے تحفظ کے لیے اگلی سیزن سے قبل بچ جانے والے بیجوں کو فریزر میں رکھ دیں، مگر پہلے یہ یقین کر لیں کہ بیج خشک ہیں اور پھر انہیں ایئر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں۔ پھر جب ضرورت ہو نکال کر استعمال کریں۔ سویٹر یا بیڈ شیٹ پر موجود کیڑوں سے نجات۔ یہ کیڑے فریزر کی درجہ حرارت میں بچ نہیں پاتے۔ اپنے سویٹر یا بیڈ شیٹ وغیرہ جیسی چیزوں کو کسی بڑی پلاسٹک بیگ میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں اور پھر دھو لیں۔ آپ کے یہ کپڑے فریش اور مٹی سے پاک ہو جائیں گے۔ موم بتیوں کی زندگی بڑھائیں۔ موم بتیوں کو کسی موقع پر جلانے سے 1 دن قبل فریزر میں رکھ دیں اور پھر نکال کر جلائیں تو اس کی زندگی میں دگنا اضافہ ہو جائے گا۔ موم کو ٹھنڈا کرنے سے وہ سست روی سے جلتا ہے اور کچھ موم بتیوں میں تو موم ٹپکتا بھی نہیں۔ پالک اور بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں لال چیونٹیوں کے خاتمے کے لیے آپ کو مہنگے اسپرے کی ضرورت نہیں جو چیونٹیوں کو کچن سے دور رکھ سکے۔ سب سے پہلے تو لیموں کا کچھ مقدار میں فرش پر اور کھڑکیوں پر چھڑک دے۔ اس کے بعد ایسی کسی سوراخ یا دراڑ میں اس عرق کو ڈالے جہاں سے چیونٹیاں آتی ہوں۔ آخر میں لیموں کے چھلکے کے چھوٹے ٹکڑے کر کے بیرونی دروازے کے گر رکھ دیں، چیونٹیاں دور ہو جائے گی۔ لیمو لال بیگ وغیرہ کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 4 لیموں کا چھلکوں سمیت 2 لیٹر پانی میں مکس کریں اور پھر فرش کو اس سے دھو لیں، اور پھر آپ خود لال بیگ کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ انہیں اس کی خوشبو سے نفرت ہے۔ دار چینی اور لونگوں کو گھر کے داخلی دروازے اور ایسے حصوں میں ڈال دیں جہاں سے چیونٹیاں اندر آ سکتی ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ دار چینی کیڑوں کو دور کرنے میں
مدد دینے والا مسالہ ہے اور چیونٹیاں اس کے مہک کو برداشت نہیں کر پاتے۔ پانی اور سفید سرکہ مکس کر کے اس کا چھڑکاؤ کرنے سے بھی چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں، اور کچھ عرصہ متواتر استعمال کرنے سے اس طرف رخ کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ پودینہ بھی کیڑوں کو دور بھگانے میں مؤثر ہے۔ چیونٹیاں پودینے کی مہک کو پسند نہیں کرتی اور ایسی جگہوں پر جانے سے دور رہنا پسند کرتی ہیں جہاں یہ مہک آ رہی ہو۔ پودینے کے تیل کے 10 قطرے 1 کپ پانی میں ملا کر داخلی راستوں پر ٹپکا دے۔ یہ عمل دن میں 2 بار دہرائے۔ اس کی جگہ خشک پودینے کو بھی چھڑکا جا سکتا ہے۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل زیرہ کا 1 دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی کا استعمال کیا کرے۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ قالین پر اگر چائی گر جائے تو اس جگہ فوراً پھنسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائی کا دبا غائب ہو جائے گا۔ چمڑے کے سوٹ کیس چمکانے کے لیے 1 نرم کپڑے کے لیموں کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں، سوٹ کیس چمک جائے گا۔ ناظرین، جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ گائے کا دودھ پیو، یہ رنگ کو نکھارتا ہے۔ کیلا کھانے کے فوری بعد پانی مت پیو، اس سے بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کرو، اس سے بال کم سرخ ہو جاتے ہیں۔ بلینڈر سے لہسن اور پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی اور 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ کے لیے بلینڈر چلائیں، پھر پانی پھینک کر دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔